آج کے لیکچر میں ہم اپنے بارے میں سوچیں گے، دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کس طرح بات کی۔ اللہ نے ہمیں کتنی عزت دی ہے، کتنے رسپیکٹ دی ہے۔ وہ الگ بات ہے ہم ایک دوسرے کو عزت نہیں دیتے۔ پیدا کرنے والا اپنی تخلیق سے بہت محبت کرتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق، کرمنا، کرم یکرم تکریم، عزت دی، اور کرم باب تفعیل سے ہے، بڑی اہتمام کے ساتھ، بڑی پلاننگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ کر جو پراپر پلان چیز ہوتی ہے عزت دی۔ کس کو؟ بنی آدم، آدم کی اولاد کو۔ آدم کی اولاد کون ہے؟ آپ کس کی اولاد ہیں؟ آپ کے بابا کون ہے؟ آدم، ٹھیک ہے۔ تو آپ خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو فضیلت دی، اور فضیلت کا تذکرہ بھی کیا کہ کس کس طرح سے فضیلت دی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ، سوار کیا ہم نے انہیں خشکی میں۔ کیسے؟ خشکی کی سواریاں دی۔ خشکی کی سواریاں کون کون سی ہوتی ہیں؟ گاڑیوں کے نام آتے ہیں اس دور کے اندر تو گھوڑے، خچر، اونٹ، اور آج بائک، سائیکل، کارس، بسز، جتنے بھی سواری کے انتظامات آ جاتے ہیں اس میں، بائی ایئر، بائی لینڈ، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے خشکی کی، والبحری، اور سمندر میں۔ سمندر میں کیا ہے؟ کشتیاں، بحری جہاز۔ تو اللہ نے بنی آدم کو عزت دی، اور عزت دینے کی دو وجہیں بتائیں۔ ایک وجہ خاص ہے اور ایک وجہ عام ہے۔ خاص وجہ کون سی ہے؟ کہ اللہ نے سواری کے لیے انتظامات کیے، اور کوئی بھی مخلوق آپ دیکھیں، کیڑی جو چیونٹی ہوتی ہے، یا پھر جانور ہوتے ہیں، وہ سواری نہیں کرتے، خود ہی ان کے لیے کسی سواری کا انتظام نہیں کیا گیا۔ مچھلیوں کے لیے کسی سواری کا انتظام نہیں کیا گیا، وہ سارے اپنی مدد آپ کے تک ادھر سے ادھر جانا ہو تو محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ انسانوں کے لیے اللہ نے سواری کا انتظام کیا۔ دوسری خاص عزت کی وجہ، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے۔ اور اگر رزق کی بات کی جائے تو رزق میں تو پھر بہت کچھ آ جاتا ہے۔ پاکیزہ چیزوں میں سے اللہ نے رزق دیا۔ اور رزق کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ الرزق ما ينتفع به، رزق کا مطلب ہے وہ چیزیں
जिनसे फ़ायदा उठाया जाए। सिर्फ इसमें माल नहीं आता। एक बड़ी प्यारी पोएम कुछ दिन पहले आप सब ने देखी भी होगी, काफ़ी वायरल भी हुई थी, कि रिस्क सिर्फ माल नहीं है, रिस्क के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं। एक बड़े मुहद्दिस ने ये कुछ अशार लिखे थे कि रिस्क के लिए माल का होना शर्त नहीं, ये भी तो हो सकता है किसी को रिस्क की सूरत में अच्छा अखलाक या फिर हुस्न जमाल दे दिया गया हो। ये भी तो हो सकता है किसी को रिस्क की सूरत में अक्ल और दानिश दे दी गई हो और वो इस फहम को अपनी नर मजाजी और अपने हलीम होने के लिए इस्तेमाल करता हो। ये भी तो हो सकता है कि किसी को रिस्क की सूरत में बेहतरीन शख्सियत का हामिल शोहर या बेहतरीन हसाइल व अखलाक वाली बीवी मिल जाए, मेहरबान करीम दोस्त, अच्छे रिश्तेदार या नेक और सेहतमंद औलाद मिल जाए। ये भी तो हो सकता है कि किसी को रिस्क की सूरत इल्म नाफे दे दिया गया, और ये भी हो सकता है कि उसे रिस्क की सूरत लंबी उम्र दे दी गई हो। ये भी तो पॉसिबल है कि किसी को रिस्क की सूरत ऐसा पाकीज़ा दिल दे दिया गया हो जिससे वो लोगों में मोहब्बत और खुशियां बांटता फिर रहा हो। ऐसा भी तो मुमकिन है कि किसी को रिस्क की सूरत ज़हनी सुकून दे दिया गया हो। ये मुझे इतनी प्यारी चीज़ लगती है। आपको पता है, ज़हनी सुकून ऐसी नेमत है कि अगर ये ना हो तो कोई नेमत नेमत लगती ही नहीं। अपने लिए बड़ी दुआ किया करें कि अल्लाह, हम नहीं जानते हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर, बस ऐसा देना कुछ कि हमें ज़हनी सुकून मिल जाए। हम ज़हनी अज़ियत में रहकर इबादत के मज़े ज़ाया नहीं करना चाहते। हम ज़हनी अज़ियत में रहकर तेरी दी गई नेमतों को नाशुक्री के अंडर ज़ाया नहीं करना चाहते। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क को सिर्फ माल के साथ कंपेयर ना करें। ये जो अल्लाह ताला ने बाकी चीज़ें दी, ये भी रिस्क है। और फिर कहा जाता है कि वो शख्स भी तो खुश नसीब ही है जिसको ज़हनी सुकून अता किया हो। ये भी तो हो सकता है किसी को रिस्क की सूरत नेक और सलीम तरबियत अता की गई हो। वो शख्स अपनी नेक तबीयत की वजह से अपने इर्द गिर्द खैर बांटता फिरे। ये भी तो हो सकता है कि किसी को रिस्क की सूरत में तकवा का लिबास पहना दिया गया हो और उस शख्स को इस लिबास ने इज्जत और मर्तबे वाली हैसियत बख्श ली हो। ऐसा भी तो मुमकिन है कि किसी को रिस्क की सूरत ऐसी इज्जत और शर्फ वाला मुकाम मिल जाए जो उसके लिए हलाल कमाई और अमन वाली जय पनाह बन जाए। बस लैस शर्तन अन यकून रिस्क मालन, बस रिस्क के लिए माल का होना शर्त नहीं, जो कुछ अता हुआ इस पे मुतमिन रहे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे। तो ये रिस्क की बहुत प्यारी डेफिनेशन थी। तो मैंने सोचा कि कुछ दिन पहले ही नज़रों से गुजरी, तो आज हम चूँकि यहाँ डिस्कस कर रहे थे तो ये रिस्क के अंदर ज़रूर बतानी चाहिए। रिस्क की डेफिनेशन क्या है? रिस्क का मतलब वो चीज़ें जिनसे फ़ायदा उठाया जाए, खाना पीना, मियाँ बीवी का ताल्लुक, लिबास, अहलाक, ज़हनी सुकून, ये सब चीज़ें रिस्क के अंदर आ जाती हैं। मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा चीज़ों में से। अत-तय्यिबात की डेफिनेशन क्या है? अल हलालु वल अफ़ज़लु मिन कुल्लि शै। तय्यब का मतलब है हर चीज में से जो हलाल और सबसे बेहतर हो, नफीस हो।
साफ सुथरा हो, लजीज हो। ठीक है, तय्यब का सिर्फ साफ सुथरा मतलब मुराद नहीं, हलाल, बेहतर, नफीस, सबसे उम्दा। वरज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबात, और रिस्क दिया हमने उन्हें पाकीज़ा चीज़ों में से। वफ़ज़्ज़लनाहुम, और फजीलत दी हमने उन्हें अला कसीर मिम्मन खलकना, कसीर तादाद पर उनमें से जो पैदा किए हमने, तफजीला, बड़ी फजीलत देना। तो अब अल्लाह ताला यहाँ पे बनी आदम को इज्जत देने की दो तरह से डेफिनेशन बयान करते हैं। नंबर वन, खास, वो कैसे? सवारी और रिस्क की सूरत में, पाकीज़ा रिस्क की सूरत में, यानी इंसान उनके फ़ायदे की, इंसान के फ़ायदे की हर हलाल, लजीज और बेहतरीन चीज़ अल्लाह ताला ने उसको अता की। ये अलग बात है कि इंसान ने फितरत को मसख कर दिया और पाकीज़ा चीज़ों की बजाय नापाक चीज़ों से भी फ़ायदा उठाने लगा, मुर्दार खाने लगा, खिंजीर खाने लगा, निकाह की बजाय जिना करने लगा, कौम लूत के अमल का इर्तिकाब करने लगा, अपने हक की बजाय दूसरों का हक इस्तेमाल करने लगा। ये इंसान ने खुद अपने लिए रास्ता तलाश किया, अल्लाह ने उसको पाकीज़ा रिस्क अता किया, फिर उसने मजीद 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 की चाहत में सब कुछ गवा दिया। और दूसरी जो डेफिनेशन करमना की है, वो आम, आम फजीलत, यानी बहुत सी चीज़ों में अल्लाह ताला ने इंसान को बाकी मखलूक़ात पर फजीलत दी। मसलन काउंट करते हैं, जैसे नबातात हैं, हैवानात हैं, समंदरी जानवर, जानवर, इन सबको देखें, ये जानदार चीज़ें हैं। हम जानदार चीज़ों के साथ उसको कंपेयर करते हैं, कैसे फजीलत दी। आप जानवरों के साथ उसको कंपेयर करें, शक्ल और सूरत के एतबार से अल्लाह ताला ने हमारी शक्ल कितनी प्यारी बनाई। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम थुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। अल्लाह ने इंसान की जो बनावट है, जो उसको चेहरा दिया, उसको बॉडी दी, वो बहुत प्यारी दी। अब हाथी और ज़राफ़े को देखें, अगर इंसान की जिसामत हाथी जैसी होती, बड़े बड़े पाँव, बड़े बड़े हाथ होते, तो ये जो बिल्डिंग्स हमारी बनती है, ये भी कितनी बड़ी बड़ी बनाई जाती। एक कमरे में एक ही हाथी रहता, एक ही इंसान रहता। ठीक है, फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान का जिस्म इत्तदाल वाला, मोतदिल बनाया, ना बहुत छोटा चुंडी जैसा, ना बहुत बड़ा, मुनासिब साइज, अक्ल और समझ दी। इस लिहाज से भी इंसान को दूसरी महलूकात से ज़्यादा फजीलत दी है। इंसान ऑब्जर्व कर सकता है चीज़ों को, इंसान को चीज़ों के दरमियान में तमीज़ करने की तौफीक अता दी, बोलने की तौफीक अता दी। हम रो सकते हैं, हम हंस सकते हैं, हम अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। जानवरों को देखिए, एक जैसी आवाज़, उनका रोना भी हमें रोना नहीं लगता, उनकी आवाज़ लगती है। ठीक है, तो हर चीज़ क्वालिटी की अल्लाह ने हमें दी। जो इल्म हमारे पास है वो जानवरों के पास नहीं होता। परिंदों और जानवरों के पास खास इल्म होता है अपने मुतल्लिक, यानी जो उनकी ज़ात से रिलेटेड हो। हमें अल्लाह ताला ने इल्म जैसी तौफीक दी, और इल्म की वजह से हमें फरिश्तों से भी ज़्यादा फजीलत दे दी। और इल्म के ज़रिए हम हर महलूक के बारे में जान सकते हैं। फिर इसी तरह खाने के बारे में देखें, कुछ
مخلوقات ایسی ہیں جو صرف گوشت کھاتی ہیں، کچھ صرف چارہ کھاتی ہیں ویجیٹیبلس، اور سمندر میں صرف مچھلیاں کھائی جاتی ہیں۔ انسان سب کو مکس کر کے کھاتا ہے۔ انسان کے پاس کتنے اختیارات ہیں، کتنی لذیذ اور مزے کی چیزیں بناتا ہے اور پھر کھاتا ہے، مسالے دار۔ انسان کی زبان میں کچھ برڈس رکھ دیے گئے جس سے وہ ذائقہ چکھ سکتا ہے، کھٹا، میٹھا، نمکین، کڑوا۔ انسان ذائقوں سے مزے لے لیتا ہے۔ یعنی ہم امیجن یہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے کہ کس طرح بعض مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی ہے، سونگنے کی صلاحیت دی ہے۔ زمین پہ اقتدار جانوروں کا نہیں، انسانوں کے پاس ہے۔ انسان کو خوبصورت چیز لکھنے کی توفیق دی۔ آپ خود سوچیں، جانور نہیں لکھ سکتے، کھا سکتے ہیں، ازدواجی رشتے بھی بناتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں وہ لکھ نہیں سکتے۔ اور لکھنا ایک بہت خوبصورت توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا اور قلم کی قسم دکھائی، نون والقلم وما یسطرون، ان قلموں کی جو قرآن لکھتے ہیں۔ تو اپنی قلم سے کتاب کا کچھ حصہ لکھنا، یہ آپ کو ان لوگوں سے زیادہ افضل کر دیتا ہے جو نہیں لکھتے۔ یعنی بات یہ ہے کہ اللہ نے کچھ مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی، پھر کچھ انسان اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں پر فضیلت دی۔ اب دیکھیں آپ کیا لکھ رہے ہیں۔ کچھ قلم ایسے بھی ہیں جو صرف میتھس کرتے ہیں، کچھ قلم ایسے بھی ہیں جو صرف دنیاوی علوم کو لکھتے ہیں۔ آپ کے قلم کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے قلم پر فضیلت دی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تو کچھ لوگ لکھنا بھی نہیں جانتے، کچھ لوگ بہت اچھا لکھتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ اس لیے قرآن کو جب آپ لکھتے ہیں نا، تو اس آیت میں جو یہ فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اس کو فیل کیا کریں۔ میرا قلم کیا لکھ رہا ہے؟ قرآن کے بارے میں، قرآن کی مزید ایکسپلینیشن، قرآن پہ ریسرچ لکھ رہا ہے۔ یہ قلم کتنا احسان ہے اللہ کا۔ اگر ہم نہ لکھ سکتے، اگر لکھنے کی توفیق نہ ہمیں ملتی،
یہ کیا ہوتا؟ اتنا ڈیٹا سیو کر سکتے تھے؟ اتنا کچھ کیسے یاد کر لیتے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ لکھنے لگتے ہیں، ورڈز آپ کے سامنے آنے لگتے ہیں، آپ کا شعور آپ کے سامنے آنے لگتا ہے، آپ اپنے لیے خود استاد بن جاتے ہیں۔ لکھنا ایک بہت بڑی توفیق ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، اس لیے لکھنے سے کبھی بھی اکتایا نہ کریں۔ بلکہ سعادت سمجھ کر لکھا کریں۔ وَفَضَّلْنَاهُ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اس کو فیل کیا کریں۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت کی ایکسپلینیشن میں کہ انسانوں کو فضیلت دی گئی فرشتوں پر، اور اس بارے میں ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ انسان افضل ہے فرشتوں سے بھی، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر، علم کی بنا پر، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو بندہ ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، وہ فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ البینہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، صالحات، وہ ساری دنیا سے زیادہ سعادت مند لوگ ہیں، سب سے لائق لوگ ہیں، سب سے پسندیدہ لوگ ہیں، سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ شرط کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کے برعکس وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، تو وہ دنیا کی سب سے بدترین مخلوق ہے۔ تو پہلی چیز ہم نے کیا سمجھی کہ انسانوں میں انسانوں کو فضیلت دی ہے، پھر کچھ وجوہات کی بنا پر انسان افضل ہو جاتا ہے فرشتوں پر، اور پھر اسی طرح انبیاء یعنی انسانوں میں بھی درجے ہیں، کچھ لوگ مومن ہیں، کچھ متقی ہیں، کچھ محسن ہیں۔ اب متقی اور محسنوں میں بھی درجے ہیں، کچھ انبیاء ہے، کچھ اولیاء ہے، کچھ علماء ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب انبیاء کے اندر بھی درجے ہیں، کیسے؟ کچھ اولو العزم پیغمبر ہے، نبی ہے، کچھ پر کتابیں نازل ہوئی، کچھ صرف مبلغ رہے، مصلح رہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی کسی ایک وجہ پر، اور دوسرے کو کسی دوسری وجہ پر، کسی تیسرے پر فضیلت دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ نے پوری مخلوق میں سے انسانوں کو کچھ وجوہات پر فضیلت دی، پھر انسانوں میں سے انسانوں کو فضیلت دی، اس کی کچھ درجات بنائی، پھر ان درجات میں بھی درجات بنائے۔ اب دیکھیں نیکیوں میں بھی درجے ہیں، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنے سے انسان زیادہ افضل ہو جاتا ہے، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو کم درجے کے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن، جو بندہ قرآن پڑھتا ہے وہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ افضل کر لیتا ہے۔ اگر ہم جانور ہوتے، کبھی کبھی ذہن میں چیز آتی ہے، اگر میں چڑیا ہوتی، یا اگر میں بکری ہوتی، یا پھر اگر میں ہاتھی ہوتی، تو کیا ہم قرآن پڑھ سکتے تھے؟ قرآن پڑھنے کی توفیق تو اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو دیا نا۔ تو انسان کی باقی ساری مخلوقات پر جو فضیلت ہے سب سے زیادہ، وہ کس بنا پر ہے؟ قرآن پڑھنے کی بنا پر۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے
جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ پھر حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے خاص بندے اہل اللہ کون ہے؟ اہل القرآن، قرآن والے، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو سیکھنے والے۔ شکر بنتا ہے نا اللہ کا، اے اللہ تیرا بہت شکر کہ تو نے ہمیں انسان بنایا تاکہ ہم قرآن کو پڑھ سکیں۔ قرآن پاس ہے تو ہمارے پاس ساری نعمتیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے قرآن سے کبھی بھی روگردانی نہیں کرنی چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا کیا لکھا ہے۔ اس آیت کی روح سے خود کو پہچاننا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی فضیلت دی، پھر کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے، اور شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں جو نعمتیں دی گئیں ان کی قدر کرنی ہے، ان کو استعمال کرنا ہے، ان پر عملی شکر کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم جس دن، ندعو ہم بلائیں گے، کل سب اناس لوگوں کو، بامامہم ساتھ ان کے امام کے۔ امام، امام کے بڑے میننگز ہوتے ہیں۔ ایک مطلب امام کا لیڈر بھی ہے، لیڈر، پیشوا۔ اور جیسے ہمارے لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن کب؟ جب ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان کو سچے دل سے مانیں گے اور ان کے کہے ہوئے پر عمل کریں گے، ان کو فالو کریں گے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ہم ان کے فالوورز ہوں گے نا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیڈر ہوں گے، ہمارے امام ہوں گے۔ تو ہر قوم کا لیڈر اپنی قوم کے آگے ہوگا، اپنی قوم کے ساتھ ہوگا۔ انبیاء اپنی اپنی قوم کے ساتھ ہوں گے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے انبیاء کو مانا، انبیاء کی پیروی کی، انبیاء کو فالو کیا۔ اگر ہم نے کلمہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، لیکن ہم کرتے تو وہ ہیں جو نان مسلم کرتے ہیں، جو دوسرے مذاہب کے لوگ کرتے ہیں، تو پھر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں، یعنی ان کے انڈر نہیں ہم ہوں گے، ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، ساتھ ان کے ہوں گے جن کو ہم مانتے ہیں، جن کو ہم فالو کرتے ہیں۔ جیسے فرعون کو ماننے والے فرعون کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ امام کے ساتھ لوگوں کو بلائیں گے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ امام کے نام سے پکارا جائے، جیسے آل محمد کہا جائے گا، آل محمد ادھر آؤ، پکارا جائے گا۔ آپ سوچئے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مل جائے قیامت کے دن ہمیں، تو کتنی خوش قسمتی کی، سعادت کی بات ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں پہچان بنانی پڑے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمدی رنگ چڑھانا ہوگا۔ جو رنگ چڑھے گا نا ہم پہ، اس سے پتہ چلے گا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ خوش قسمتی، سنت کے ساتھ جوڑنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ امیجن کریں نا، کبھی فنکشنز آپ کے ہوں اسکولس میں، یا کوئی کمپٹیشن ہو کسی دوسرے اسکول کے ساتھ، تو اسکول کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے، فلاں علاقے کا اسکول یا فلاں اسکول کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آگے آئیں۔ تو ایسے ہی قیامت کے دن بڑی دنیا کے سامنے کہا جائے گا آل موسیٰ، آل محمد، آل فرعون، اس طرح سے پکارا جائے گا۔ اب ہم نے کس میں شامل ہونا ہے یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ ایک وقت میں انسان کے بہت سے لیڈر ہوتے ہیں، انسان بہت سے لوگوں کو مان رہا ہوتا ہے، لیکن جس کو سب سے زیادہ مانتا ہے، جس کی سب سے زیادہ وفاداری کرتا ہے، مثلا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو مانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہمارے لیڈر ہوتے ہیں مختلف فیلڈس میں، تو آپ سوچتے ہوں گے کہ اچھا پھر ہم کس کے ساتھ ہوں گے؟ لیڈرس تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جس کی سب سے زیادہ مانتے ہیں زندگی کے اندر، اور جس کی آگے ہم کسی دوسرے کی نہیں سنتے، وہ ہمارا سب سے بڑا لیڈر ہے، جس کے ہم سب سے زیادہ وفادار ہیں، اس کے ساتھ ہم ہوں گے۔
صحابہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو اس سے بڑھ کر خوشی کا دن ہی نہیں تھا، کیونکہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، تو ہمیں یقین ہوا کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ خوشی کی انتہا، ہم کس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں؟ کس امام کے ساتھ، کس لیڈر کے ساتھ؟ دنیا کے اندر تو لیڈر چوز کرتے ہیں، فلاں لیڈر ہونا چاہیے فلاں، ہمیں نہیں پتہ کون صحیح کون غلط۔ امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنائیں، اور حدیث میں آتا ہے نا من احبا سنتی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ان کی سنت سے محبت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے من احبا سنتی، جو میری سنت سے محبت کرتے ہیں، فقط احبنی، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور من احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی عوض کیا ملے گی؟ جنت۔ ایک تو پروٹوکول ملے گا، آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور دوسرا کیا اور ملے گا؟ جنت ملے گی۔ اور امام کا جو دوسرا مطلب ہے نا، وہ کتاب بھی لیا گیا ہے۔ سو یاسین میں آیت آتی ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ تو اس کا ایک مطلب کیا ہے؟ کتاب۔ تو کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو جس دن بلائیں گے ہم کتاب کے ساتھ۔ اب کتاب کے بھی دو میننگز ہیں یہاں پہ۔ ایک کتاب تو یہ ہے کہ جو قرآن ہے، یعنی کہا جائے گا اہل قرآن تشریف لائیں، جیسے اہل کتاب، اہل الانجیل، اسی طرح نا نام ان کی کتاب کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اور قرآن تو سب سے افضل ہے، تو جن کو قرآن کے ساتھ پکارا جائے گا وہ بھی سب سے زیادہ افضل ہو جائیں گے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ایک تو یہ مطلب ہو گیا نا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ نامہ اعمال، دوسرا اس کا مطلب کیا ہے؟ نامہ اعمال، کہ لوگوں کو کہا جائے گا اپنے اپنے نامہ اعمال کے ساتھ آؤ۔ تو اب کسی ایک میننگ کی تفسیر نہیں یہاں پہ ہم کر سکتے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ لیڈر کے ساتھ ساتھ کہا جائے گا کہ اپنی اپنی کتاب بھی لے آؤ، اپنے اپنے نامہ اعمال بھی لے آؤ، کیونکہ آگے ذکر ہے نا فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پھر کہا جائے گا کہ یہ کتاب جو تم نے لائی ہے نا اس کو پڑھو۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو دائیں ہاتھ میں اس کی کتاب دے دی جائے گی، فیقول یقرؤون کتابہم، تو یہی لوگ ہیں جو پڑھیں گے اپنی کتاب، یعنی اپنی کتاب کھول کھول کے پڑھیں گے۔ جیسے آپ نے کوئی مطلب اگر کبھی آپ نے کوئی کام کیا ہو، تقریر لکھتے ہیں، آپ بار بار پڑھتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، پینٹنگ بناتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں۔ آپ کا اگر پورٹ فولیو اچھا سا ہو، آپ کسی بھی اچھی سے ہو، تو دیکھتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ واہ میری کتنی اچیومنٹس ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کو دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہیں گے فیقول ہاں مقرؤ کتاب ہے، ادھر آؤ میری کتاب دیکھو، میرا پورٹ فولیو پڑھو، میری چیزیں دیکھو جو میں نے کی تھی دنیا کے اندر، اور اپنا نامہ اعمال لوگوں کو دکھائے گا، یہ دیکھو میرا نامہ اعمال۔ یہ کون دکھا سکے گا؟ جس کا اعمال نامہ اچھا ہوگا، وہ پبلک کو دکھائے گا۔ آپ خود سوچیں، کیا ہم پورے ایک دن کی ویڈیو بنائیں، ہم خود نہیں دیکھ سکتے، ہم لوگوں کو کیسے دکھا سکتے ہیں؟ لیکن اس دن سب کچھ تو لوگوں کے سامنے ہوگا، اور جو اپنی کتاب کو پڑھے گا خوش قسمت ہوگا، سعادت مند ہوگا، جس نے نیکیاں کی ہوں گی، جس کی نیت اچھی ہوگی، جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کے اعمال اچھے ہوں گے، وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اپنی کتاب دکھاتا پھرے گا۔ سوچئے اگر ہم اپنی کتاب دوسروں کو دکھانا چاہیں تو کیا دکھا سکیں گے؟ کیا ہماری کتاب میں اچھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں؟ سوچیں، ہم اپنی آڈیو اور ویڈیو جو کوئی ایسی بنا دیتا ہے جس کے لیے ہم پراپر تیار نہیں ہوتے، وہ سن نہیں سکتے، اپنی آواز نہیں سن سکتے، اپنی ویڈیو نہیں دیکھ سکتے، اپنے نامہ اعمال پڑھ لیں گے؟ فَأُولَٰئِکَ یقرؤون کتابہم،
تو یہی لوگ ہیں جو پڑھیں گے کتاب اپنی. کون؟ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ خوش قسمت سعادت مند لوگ ہوں گے. ولا یظلمون فتیلا. اللہ کہتے ہیں کہ ان پر فتیل داغے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. فتیل کہتے ہیں ایسا داغا، بٹی ہوئی رسی کو کہہ سکتے ہیں، بہت باریک داغا جس کو آپ انگوٹھے اور تشہد کی جو انگلی ہے نا اس کے ساتھ ایسے سے نا مروڑتے نہیں، جیسے مروڑی بناتے ہیں ویسے. کوئی نارمل سا آپ نیچے سے کوئی داغا پکڑا اور اسے کھیلتے ہیں ہم ایسے پکڑ کے تو باریک باریک سب ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کو بٹتے جاتے ہیں، اس کو فتیل کہتے ہیں. کھجور کے داغے کو بھی اور کینڈل کے داغے کو بھی فتیل کہا جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں اتنا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اب ہم نے دیکھنا ہے یعنی ہم اپنی کتاب کے اندر کیا لکھوا رہے ہیں. یہ کتاب سب کے سامنے جانی ہے اور یہ کتاب پڑھی جائے گی. اگر ہم لوگوں کے سامنے اپنی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی کتاب کو دنیا کے اندر ایک دفعہ ری چیک کرنا چاہیے کہ ہم لکھوا کیا رہے ہیں. اللہ ہمیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھمائے جانے والے لوگوں میں شامل فرما لے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.